على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک میں نے آپ کے سامنے کل 6 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آیت کو سننے کے بعد آپ اس بات کی طرف ضرور پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ آیت مبارکہ رمضان المقدس اور رمضان المقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک فریضہ روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نماز کا ذکر، وضو کا ذکر، تیمم کا ذکر مختلف مقامات کے اوپر قرآن مجید کے اندر ہے، اور وہ منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ موجود نہیں ملتے ہیں نماز کے سارے احکامات۔ لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، یہ سورہ بقرہ کی یہ جو 6 آیتیں ہیں، اس 6 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ روزہ کا مقصد، اس کی غرض و غایت اور جو روزے کے مکمل احکامات ہیں، مریض کے احکامات، مسافر کے احکامات، طاقتور کے اوپر، جو طاقت نہیں رکھتا اس کے اوپر رات کے اندر کیا ہو سکتا ہے، دیگر قوموں کے اندر کیا تھا، اور خاص جو ہے مسلمانوں کے پاس جو یہ رمضان المقدس کا مہینہ ہے، اس کی راتوں کا کیا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 6 آیتوں کے اندر رمضان اور رمضان کے روزے، اس کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رمضان کے جو روزے ہیں، روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی خواہشات کی تکمیل سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ آیا جو یہ روزہ ہے، اسلام سے پہلے عربوں کے اندر اس کا رواج تھا؟ عرب روزے کی کسی عبادت سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ اس سلسلے کے اندر پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی عبادت ان کے نزدیک نہیں تھی کہ جو روزے کے نام سے وہ لوگ رکھا کرتے تھے، سوائے ایک کے جو اسلام سے پہلے بھی
یوم عاشورہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، یہ اسلام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل بھی اہل قریش مکے کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم الحرام کو وہ لوگ عید کی طرح مناتے تھے، خوشیاں، اور 10 محرم الحرام کو وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخی روایت ملتی ہے تاریخ کے اندر۔ اب یہ 10 محرم کا روزہ اہل قریش کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کی 2 وجہ مورخین نے لکھی ہے۔ نمبر 1 کہ اہل قریش سے کوئی ایک ایسی بڑی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی گناہ ان سے ہو گیا جو ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا، اور اس جرم کی پاداش میں پروردگار عالم ان کو کسی خطرناک عذاب کے اندر مبتلا کرتا، لیکن پروردگار عالم نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور قریش کے ان جو ہے گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی پکڑ نہیں کی۔ تو شکرانے کے طور پہ قریش نے 10 محرم الحرام کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ ایک تاریخی روایت یہ ملتی ہے۔ اور دوسری ایک وجہ کہ اہل قریش یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کی دوسری وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ اہل قریش بہت زیادہ قحط سالی کے اندر، ریسیشن کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اناج کی قلت، کھانے پینے کی قلت، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے بہت ہی جلد ان کی قحط سالی کو ختم کر کے آسائش کے اندر، آرام کے اندر چینج کر دیا، ان کی حالات کو بدل دیا۔ تو جب قحط سالی سے ان کو نجات ملی تو شکرانے کے طور پہ اہل قریش نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے 10 محرم الحرام کا کہ جس دن اہل قریش اسلام سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کی یہ 2 وجوہات تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ عربوں کے پاس روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس سے قبل آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ چونکہ لڑائی جھگڑے کے یہ عادی تھے، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کے بغیر ان کو چین و سکون نہیں ملتا تھا۔ تو لڑائی کے لیے ان کے نزدیک جو ہے جو اصل چیز تھی، ایک جانور جو تھا وہ گھوڑا تھا، اور دوسرا ہے اونٹ۔ اونٹ تو ٹھیک ہے، ریتیلے میدان کے اندر وہ چلتا تھا، اس سے کام لیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر وہ تیزی، وہ سرعت، وہ پھرتی نہیں ہے کہ اپنے سوار کو تیزی کے ساتھ لے جائے، وہ ادھر سے ادھر مڑ سکے، آگے پیچھے ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ہاتھی بول رہا میں، اونٹ کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن گھوڑے کے اندر آگے بھاگنے کی، پیچھے ہٹنے کی، دائیں بائیں مڑنے کی، یعنی اس کے اندر جو ایک سرعت ہے، جو تیزی ہے، وہ اونٹ کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرنے کے لیے اور اس کو لوٹنے کے لیے اپنے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ میدان جنگ کے اندر وہ گھوڑ سواری کیا کرتے تھے، گھوڑے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے۔ خود ان کے نزدیک روزے کا تصور نہیں تھا سوائے ایک دن کے، لیکن اپنے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اپنے گھوڑے کو باد سرسد کے تھپیڑوں کے سامنے، جو بہت ہی گرم لو والی ہوا جو چلتی ہے، تو وہ اپنے گھوڑے کو لے جا کر اس ہوا کے سامنے اپوزیشن کے اندر ٹھہرا دیتے اپنے گھوڑے کو، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے، لیکن اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس گرم ہوا سے یہ سوار متاثر نہ ہو۔ گھوڑے کو عادت پڑ جائے کہ اگر بھوک اور پیاس کی شدت گھوڑے کو برداشت کرنا پڑے، صبح سے شام تک گھوڑے کو ٹریننگ دیا کرتے تھے کہ کبھی اگر گھوڑے کو کھانا نہ مل سکے، پانی نہ مل سکے، تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس گھوڑے کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ یہ اپنے سوار کو بحفاظت میدان جنگ سے واپس لا سکے۔ تو اس عمل کو عرب جو ہے صوم کہا کہتے تھے اور گھوڑے کو صائم کہتے تھے۔
صوم کا مطلب روزہ ہے، رکے رہنا ہے، اور صائم کا مطلب ہے جو شخص رکا ہوا ہے۔ تو ان کا گھوڑا صائم کہلاتا تھا اور یہ جو عمل تھا یہ صوم کہلاتا تھا۔ تو اپنے گھوڑے کو اس طریقے کی ٹریننگ وہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد دیکھا، یعنی جب تک اللہ کے رسول مکے میں تھے تو اللہ کے رسول بھی روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشورہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے تو یہاں پہ روزے کا معمول دیکھا کہ چونکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہودیوں کا قبیلہ تو یہاں پہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہودیوں کے یہاں یہ روزہ عام تھا۔ کون سا روزہ؟ 10ویں محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ۔ اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے، مکے کے اندر تو اہل قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینے کے اندر یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی تھی، وہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، لہٰذا ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور بعد میں آپ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور ملا لیا کرو، 9 کو یا پھر 10 کو یا 11 کو۔ تو اس طریقے سے مدینے میں آنے کے بعد جو ہے روزے کا ثبوت ملتا ہے جو یہودیوں کے پاس تھا۔ ویسے دیگر امتوں کے اندر یہود ہے اور نصارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بعد کے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ تم پہ فرض قرار دیا گیا ہے ایسے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ پہلی امتوں کے اوپر بائبل کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ نینوا، بابل کا علاقہ، عراق کا ایک پارٹ ہے۔ سو نینوا کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن قوم نے نبی کو جھٹلایا، نہیں مانا، اور یونس علیہ السلام سے نکل گئے تھے وہاں سے، چونکہ اللہ کا عذاب ان پہ آنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ لہذا بائبل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا اور وہاں پہ جو قوم آباد تھی وہ آشوری قوم آباد تھی۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور جب عذاب کی علامات اس قوم کے اوپر منکشف ہوئے تو بادشاہ نے اور اس کے کارندوں نے پورے کے پورے ملک کے اندر، علاقے کے اندر، پورے نینوا کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ سب کے سب اپنے گھر سے باہر نکل جاؤ، اپنے جانوروں کو باہر لے کر کے آ جاؤ، اور سب اپنے اپنے، بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، سب لوگوں نے اپنے زرق برق لباس اتار کر کے معمولی ٹاٹ اپنے اوپر اوڑھ لیا اور جانوروں کو بھی ٹاٹ اوڑھا دیا اور کھلے میدان کے اندر آ گئے اور پہاڑوں کے اوپر پھیل گئے۔ اور اس وقت بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہے اب ہم کو صبح سے شام تک روزے رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، ورنہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یونس علیہ السلام جا چکے تھے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حکم دے دیا کہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے تو وہ عذاب آ کر کے ہی رہا، سوائے قوم یونس کے کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، نشانیاں آ گئیں، لیکن ان لوگوں نے توبہ کیا اور روزہ رکھا، پوری قوم نے مل کر کے اللہ کے سامنے رویا، گر گرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ آشوری قوم بابل، نینوا کے اندر
یہاں یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور عذاب کے آنے کے بعد یعنی عذاب کی نشانی دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے باہر نکل کر کے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر روزہ رکھا، اور جو ہے صبح سے شام تک اور رویا گڑگڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ تو وہاں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوہ طور کے اوپر بلایا اور خود سے ہم کلام کیا، جب بائبل کا نزول ہوا تو 40 دن تک روزے رکھوانے کے بعد اللہ نے بائبل کو نازل فرمایا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیابان اور جنگل کے اندر گئے تو وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد شاید کہ بائبل کا نزول ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر روزے کی حالت میں تھے تو اس حالت کے اندر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تو تمام پچھلی امتوں کے اوپر تھے، لیکن وقت کا تعین کیا تھا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ کتنے ایام روزے تھے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک شریعت کے اندر عبادات کے مختلف طریقے الگ الگ رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے روزے کا وہاں طریقہ مختلف ہو، کچھ اور ہو، ایام کچھ کم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے انہی آیتوں کے اندر آگے بات آئے گی کہ یہودیوں کے پاس سحری کا نظم نہیں تھا، ان کے پاس دن کا روزہ تھا، اور افطار کرنے کے بعد آدمی جب تک سویا نہیں اس وقت تک وہ کھا پی سکتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، اور جیسے سو گیا نیند لگ گئی تو اب سمجھیے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی رکھی تھی، چونکہ قوم کا جیسا مزاج ہوتا ہے، قوم یہود بڑی سرکش قوم تھی، اللہ کے عذاب، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پنشمنٹ بھی دیتے ہیں اور کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کرتے ہیں تو قوم کے مزاج کے اعتبار سے ان کے اندر بہیمانہ یعنی ایک حیوانیت کچھ زیادہ تھی، حیوانی خواہشات زیادہ تھی ان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا۔ امت محمدیہ کے اندر یہ حیوانی خواہشات کچھ کم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ تو روزے کی ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، روزے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، تو لیکن ہر ایک امت کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ کے اوپر روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل سے دور رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا شاق ہے، یہ کام مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف تم پہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا تاکہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المقدس کے پورے مہینے کے روزے 29 دن یا 30 دن کو فرض قرار دیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے ہے، اور اس کے اندر آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان المقدس کی ہر ایک گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور سخاوت اور اپنی فیاضی کا دریا جو ہے بہا دیا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم چل رہے ہیں، کہا مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ رحمت والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے مہینے کو روزے کے لیے ضروری قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ اسی مہینے کو کیوں چنا؟ اللہ مختلف عبادتوں کے لیے مختلف اوقات کو چنتے ہیں، متعین کرتے ہیں۔ رمضان کو اللہ نے روزے کے لیے منتخب کیا۔ علماء لکھتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی خاص طور پہ اپنی تفسیر تدبر قرآن کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس مادی زندگی کے اندر ایک کاشتکار، ایک کسان دھان بونے کے موسم میں اگر وہ گیہوں کی فصل لگا دے تو اس کو خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا،
اور اگر جو ہے وہ گیہوں بونے کا موسم ہو اور وہ اس وقت دھان کی بیج لگا دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلتا ہے کہ اس مادی زندگی کے اندر وقت، موسم، مہینہ، اوقات ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسی طریقے سے روحانی زندگی کے اندر ہماری اس روح کی آبیاری کے لیے بھی وقت کا تعین، موسم کا تعین بہت ضروری ہے. اللہ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا اور کہا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، آزادی کا ہے، نجات کا ہے. یہ ایک مہینہ روزہ رکھ لیا تو کہا اس کے اندر ایک نفل عبادت فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض ادا کر لیا تو دوسرے دنوں میں 70 فرض کے برابر ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کا ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق جو ہے فرمائی. تو جتنا فائدہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کو ہوگا، اتنا فائدہ کسی اور مہینے میں کرنے سے نہیں ہوگا. جس طریقے سے وہ کسان کون سی فصل کب لگانا ہے اسی وقت لگانے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، بعد میں لگانے سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی تعین کر دیا کہ اگر رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھے گا تو اس کو جتنا فائدہ ہوگا، اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ رمضان کا بدل نہیں ہو سکتا. تو اوقات کا تعین، موسم کا تعین جو ہے مادی زندگی کے اندر بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور انسان کی روحانی زندگی کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کو وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ زیادہ ہوا کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ اپنے اس مادی جسم کو، اس حیوانی جسم کو، اس کی خواہشات کو، اس کی رغبات کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا کچل دینا ہے، تاکہ ہماری جو روح ہے، روح ربانی، اس کو تھوڑا جلا بخشا جائے، اس کے اندر تھوڑی تر و تازگی پیدا ہو. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی میں، عیش کے اندر ہیں، اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، لگے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے اندر. جب جو ہے روزہ کیا کرتا ہے کہ انسان کی انہی خواہشات کو توڑتا ہے، اس پہ ضرب لگاتا ہے. گزشتہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہیں. ایک یہ معدہ ہے، اس کا پیٹ، اور دوسرا ہے اس کی جنسی خواہش. یہ اگر ان دو چیزوں کے اوپر آدمی کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جائے گا. گناہوں کی طرف جانے کے یہ دو اسباب، روزہ کیا کرتا ہے؟ انہی دونوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر لیتا ہے. کھانے کی خواہش، مرغوب مرغن غذائیں، لذت بخش، انسان اس سے رکا رہتا ہے. مختلف طرح طرح کے مشروبات، انسان اس سے رکا رہتا ہے. اور کھانے پینے کے بعد اس کی جنسی خواہش کی تکمیل جو فطری طور پہ، نیچرل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، اس کی تکمیل سے بھی انسان بچا رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ جب یہ چیزیں انسان اپنے کنٹرول میں کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس کی روح کو تازگی ملنے لگے گی، اللہ کا قرب حاصل ہونے لگے گا. تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے لگو. اس طرح زندگی گزارنے لگو کہ ہر ایک قدم کے اوپر میں جو عمل بھی کروں گا ایک نئی دنیا کا وجود ہوگا، اور اس دنیا کے اندر ہم سب کو اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال کے لیے جواب دہ
ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر. ایسی کیفیت تمہاری زندگی کے اندر رمضان کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ رمضان کے آنے کی جو غرض و غایت تھی، اس کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تو صحیح طریقے سے رمضان مقدس کی روح ہمارے اندر آ سکتی ہے اگر ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں اور اس کے اندر بھی چھوٹ ہے. اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، تو اس کے لیے دوسرے ایام میں روزے رکھنا ہے. بعد میں اس کی ادا کرو گے، بعد میں اس کو پورا کرو. چند روزے تھے، چند روزے رکھے، چند روزے سفر میں گزر گئے، بیماری میں گزر گئے، آدمی نوجوان ہے، بعد میں اس کو طاقت و قوت ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر بعد میں وہ اس کی تکمیل کرے گا، مکمل کرے گا. ایام معدودات، مفسرین کا، کومنٹیٹرز آف دا ہولی قرآن کا اختلاف ہے کہ یہ معدودات سے کیا مطلب ہے. چند روزے عربی کے اندر کہتے ہیں ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت. جمع قلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا بعض کومنٹیٹرز آف دا ہولی قرآن اس طرف گئے ہیں کہ ایام معدودات سے رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے مراد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دیا تھا. یہ 3 روزے ہیں ایام معدودات، اور اس کے اندر بھی اجازت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، بیمار ہو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو. اور ایک آسانی ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. نوجوان ہٹا کٹا طاقتور ہے لیکن روزہ رکھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی. وعلی الذین یطیقونہ، اور ایسا شخص کے جس کے اوپر طاقت بھی ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیے کے طور پہ، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی اللہ نے آسانی دے دی. اب لوگ سمجھیں گے کہیں ابھی ایسا حال ہے، نوجوان آدمی ہے، روزہ رکھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، تو چلو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو بطور فدیہ کے. اب ایسی بات نہیں ہے، یہ شروع زمانے کی بات ہے. چونکہ ایک ساتھ 30 دن کے روزے بڑا شاق گزرتا تھا، تو اس کے اندر تدریجاً احکامات بدلتے رہے. پہلے کا 3 دن، اس کے اندر بیمار ہو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، پھر وہ 3 دن، لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے کہ نہ رکھو روزہ بھائی، فدیہ دے دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اب کوئی شخص اپنی طرف سے مزید نیک کام کرنا چاہے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، فہو خیر اللہ، تو یہ اور بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور روزہ نہیں رکھنے کی طبیعت چاہ رہی ہے، فدیہ دینا چاہ رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کی حقیقت کو جان سکتے. تو یہ ابتدائی دور کا معاملہ ہے جب روزہ فرض کیا گیا، یا پھر اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو یہ ضروری قرار دیا کہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، 13، 14، 15، یا جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو. لیکن جب بعد میں قرآن مجید کی آیت نے اللہ کے رسول کے اس حکم کو اور مضبوط کر دیا کہ اب تو مکمل طور پہ روزہ تمہیں رکھنا ہی ہے. آگے قرآن کی جو آیات آئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو روزے کی گفتگو تھی اس کو اور آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المقدس کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ روشن کھلی دلیل ہے ہدایت کی. اور والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے. کہیں قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ شفاء لما فی الصدور،
یہ لوگوں کے قلوب کا جو بیماری ہے اس کی شفا ہے یہ قرآن مجید۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے شفاء لما فی الصدور ہے، اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہے، تم مسلمان اس کو معمولی سی چیز سمجھتے ہو کہ کانچ کا ایک ٹکڑا ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، کیا یہ ایک ایسا کوہ نور ہے کہ جس کو تم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ فرماتے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ، اور دنیا جہاں کی جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے ان تمام سے یہ بہتر ہے، خیر مما یجمعون۔ اپنی ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دو، قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دو، تو یہ قرآن والا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو لوگ قرآن والے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں، اب وہ اللہ کے قریب وہی ہے۔ اور اگر جس شخص کے پاس قرآن ہو، جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو، حافظ قرآن ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس ہوئے زمین کے اوپر بدقسمت ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کا ناشکرہ وہی شخص، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ مالدار شخص وہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن مجید کو اس ماہ مبارک کے ساتھ بہت زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کچھ گھنٹوں کے روزے رکھ لیے اور تراویح عشاء کے فوری بعد ہم نے پڑھ لیے تو شاید کہ رمضان کا روزے کا بھی حق ادا ہو گیا اور قرآن کا حق بھی ادا ہو گیا۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ 2 گھنٹے اور 1-1.5 گھنٹے کی تراویح سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور قیام اللیل کو جو ساتھ رکھا ہے نا، یہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ 1-1.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ قیام اللیل کے اوپر قرآن کا تعلق کیا ہے رمضان کے ساتھ، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مزید جو ہے میری گفتگو ہوگی۔ تو اللہ نے اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے یہ کتاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پہلے یہ تھا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلا دو، کافی ہو جائے گا، لیکن اب تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو پالے، صحت مند ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، فلیصمہ، تو اب اس کے لیے مست ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب جو ہے چاہو گے کہ روزہ رکھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ایک مسکین کو فدیہ دے دوں، کھانا کھلا دوں، کافی ہو جائے گا، اب یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے وہ حکم تھا، اب یہ حکم ختم ہو گیا، اور روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا، لیکن پہلے جو حکم تھا بیمار والا، مسافر والا، وہ اب بھی باقی ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب کوئی بیمار ہو، مسافر ہو، تو جو ہے وہ جو روزہ چھوٹ گیا ہے بیماری کی حالت میں اور حالت سفر کے اندر، اس کو بعد میں ادا کرے۔ وہ قرآن مجید نے کہا کہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، کہ اب جو ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو یہ انعام دیا ہے کہ تم سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو، یہ نعمت ہے، اس کا فائدہ تم نے اٹھایا، تو بعد میں چل کر کے اس کو پورا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم عدت کو پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، کس بات کے اوپر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دیا، ہدایت والی کتاب عطا کیا، اللہ نے قرآن مجید تم کو عطا کیا، تو قرآن مجید کے عطا کرنے کے اوپر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المقدس، رمضان کے مہینے اور رمضان کی غرض و غایت اور رمضان کے جو مسائل ہیں ان تمام کے تمام مسائل کا، غرض و غایت کا اور روزے کے مقصد کا احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر کے 188 تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب میں نے آخری کی جو آیتیں ہیں، 3 آیتیں اور ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، آگے کی آیتوں کے اوپر انشاءاللہ پھر وقت رہا تو اس پہ جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المقدس کی صحیح قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت سے پہلے ایک دو اعلان سنتے چلے جائیں۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ حضرات کے سامنے بارہا یہ کمیٹی کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ایک تو یہ کہ ادھر کچھ کرسیوں کی کمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ کچھ اور کرسیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ فرمائیں آپ۔ ایک آدمی ایک کرسی بھی لا سکتا ہے، دو تین کرسی بھی لا سکتا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، تو ایک یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو اوپر بالائی حصے کے اندر کمرے بنائے گئے ہیں، مکانات بنائے گئے ہیں مؤذن کے لیے اور اماموں کے لیے، تو تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، وہ بہت ہی مختصر کام باقی ہے، لیکن جو اماؤنٹ ابھی دینا ہے مارکیٹ کے اندر وہ کافی زیادہ ابھی جو ہے قرض چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ حضرات کو پہلے بھی توجہ دلائی گئی تھی، پھر سے ایک بار جو ہے آپ کے سامنے یہ التجا اور درخواست کی جاتی ہے کہ رمضان المقدس کا مہینہ ہے یہ، اور ایک نیکی جو ہے 70 نیکی کے برابر ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اس کو اور جو ہے بڑھا دے، تو یہ جو ہے اگر آپ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے خرچ کرنے کا۔ جتنا خرچ کرنے پہ اس مہینے میں آپ کو ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے کے علاوہ آپ جو ہے 11 مہینوں کے اندر جو بھی خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا، تو لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ توجہ فرمائیں، اور اوپر کے جو مکانات کی تعمیر چل رہی ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے بھرپور حصہ لینے کی جو ہے کوشش کریں۔ یہ ایک درخواست تھی، امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس جانب ضرور توجہ فرمائیں گے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔